السلام علیکم 3 کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آپ لوگ عید کی چھٹیوں کے بعد آئے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب کی عید اچھی گزری ہوگی. سب نے اپنے جانور کے ساتھ بہت پیار کیا ہوگا اور سنت ابراہیم اور اسماعیل کو پورا کرنے کا یہی ہمارا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کی صورت میں دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قربانی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اور اب بیٹا آج ہمارا سبق ہے حجر اسود. تو بیٹا آپ نے بتانا ہے کہ حجر اسود کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے توحید اور رسالت کے بارے میں پڑھا کہ توحید اور رسالت کیا ہے. اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی تلاوت پڑھی. پھر ابو طالب کی کفالت اور سفر شام پڑھا کہ حضرت ابو طالب جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور انہوں نے آپ کی کس طرح پرورش کی. اور پھر آپ کو جب شام کے سفر پر لے کر گئے تو ایک عیسائی جو تھا آپ کو ملا اور اس نے کہا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں تو آپ اس کو واپس لے جائیں. آپ ان کے کہنے پر اس کو واپس لے آئے. پھر ایک سوال ہمارے پاس یہ اٹھا کہ حلف الفضول کیا تھا. حلف الفضول ایک معاہدہ تھا جس میں لوگ جو تھے لڑائی جھگڑا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حلف الفضول کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے حضرت خدیجہ کی شادی کے بارے میں ان کے نکاح کے بارے میں پڑھا کہ حضرت خدیجہ جو کہ ایک بہت ہی پاک باز اور نیک خاتون تھی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت لے جانے کے لیے منتخب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سامان تجارت کے لیے لے جاتے تھے. آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. اس طرح آپ دونوں کا نکاح ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی. یہ ہماری چھوٹی سی مختصر سی متعارف کروانے والے اسباق تھے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں. ان کی دہرائی تھی. ہم نے تمام اسباق کو پڑھا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کی ورک شیٹس کر لی ہیں. پھر ہم اس کی دہرائی پہ آ گئے ہیں. اب دہرائی میں ہمارے پاس یہ سبق ہے حجر اسود. تو بیٹا حجر اسود کیا ہے؟ حجر کا مطلب ہے پتھر اور اسود کالا پتھر. اور یہ آپ کو میں اس کی ایک پکچر دکھاتی ہوں کہ اصل میں حجر اسود ہمارے پاس یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس حجر اسود ہے جو کہ ایک کالا پتھر ہے. اس کی تشکیل کس طرح ہوئی، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہم معلومات کرتے ہیں اور پھر ہم اپنا سبق باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے. تو بیٹا حجر اسود جو ہے جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے. یہ جنت کا ایک پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں ایک کونے میں اس کو رکھ دیا. طوفان نوح علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ جو تھا وہ آسمان پر اٹھایا گیا کہ جب طوفان نوح علیہ السلام کی کشتی والا طوفان آیا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے جو حجر اسود جو تھا وہ تعمیر کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. اور اس متبرک یعنی کہ یہ پاک جو پتھر تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتابوں میں اس کی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن جنت کا یہ انمول موتی ہے، اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے.
متعدد بار بہت بار جو ہے لڑائیاں جھگڑے ہوئے، اس میں اس پتھر کو پکڑنے کی لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کو پکڑنے کا یا نقصان پہنچانے کی ہمت نہ کر سکا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا جو تھا، اس کو 2 آدمی جو تھے وہ اس کے اوپر کعبہ شریف پر مضموم کرنے کے لیے اس کو مقرر کر دیا گا، مگر انہوں نے اس بات کے لیے اس کی جگہ یہاں پر خالی چھوڑ دی کہ حجر اسود جو ہے 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، عربی میں پتھر اس کو کہتے ہیں، اور اسود جو ہے سیاہ اور کالے رنگ کے ہوتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ کے قطر کے ہیں یا 2.5 فٹ کے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے گرد چاندی کے گول چکر کو بنا دیا گیا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرے کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کا بوسہ لیں، چومیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر ہجوم یا رش کی وجہ سے اس کو ہاتھ نہ لگا سکیں تو پھر وہ اس کو اشارہ کر دیں۔ حجر اسود کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور حدیث ہے کہ جو کوئی حجر اسود کو دکھ یا نقصان پہنچائے گا تو وہ خسارہ پائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں پڑھتے ہیں کہ آپ کے سبق میں اس کے بارے میں کیا ہے۔ آپ کے سبق میں اس کے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں خانہ کعبہ کے نئے سرے سے تعمیر کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ خانہ کعبہ نشیبی جگہ پر تھا اور اس عمارت کی کافی پرانی ہو چکی تھی۔ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ قریش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حجر اسود نصب کرنے پر اچانک یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ سعادت کون حاصل کرے گا، کہ یہ کس کو نصیب ہوگی اس کا کام ذمہ لینے۔ حجر اسود سیاہ رنگ کا ایک مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت ہر قبیلے کے سردار یہ چاہتے تھے خود حجر اسود کو اصل مقام پر رکھیں۔ آخر اس جھگڑے کا حل یہ پایا، کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، آمین، تشریف لے آئیے، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود جو تھا اس کو ایک چادر پر رکھا اور ہر خاندان کے سردار سے کہا کہ اس چادر کو چاروں کونوں سے پکڑ کر اصل جگہ تک لے جائیں۔ جب پتھر اپنی جگہ پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں مبارک سے اصل مقام پر نصب کر دیا، یعنی لگا دیا۔ تمام سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو خوشی سے مان لیا۔ اس طرح آپ کی حکمت اور دانائی کا یہ معاملہ امن و امان تک پہنچایا گیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آج آپ نے اس کی پڑھائی کی اور آپ کو پتہ چلا کہ حجر اسود کیا تھا۔ حجر اسود ایک کالا پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ میں ایک کونے میں نصب ہے۔ تمام حاجی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا بوسہ لیں یا اس کو اشارہ کر کے اس کا طواف کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اب اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس سارے سبق کی نیٹ سے سرچنگ کر کے دیکھنی ہے اور پڑھنا ہے کہ اس کے بارے میں اصل حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔